ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ وقفے سے پہلے خالد صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی کہ یہ قبضہ جو ہے کب تک آپ گزار کروا لیں گے؟ یہ ماجد بھائی تقریباً میرا خیال ہے کہ یہ ود ان منتھ ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی تبادلے اور یہ جتنی چیزیں ہیں جو بھی ہماری ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں. یہ سر تبادلہ کس چیز کا؟ وہ تو پہلے FECHS ملکیت تھی سر. جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کچھ ہمارے ٹاؤن کے اندر جو اسٹریٹ نمبر 44 ہے اس کے اندر ان کی کچھ 4.5 کنال کی زمین سوسائٹی کے نام پہ ٹرانسفر اس کا وہ کلیم مانگتے ہیں. سر وہ تو کسی اور نے ٹرانسفر کی. اب میں میری زمین ہے, میرے کل کزن اٹھ کے جا کے کہتا ہے کہ جی میں نے میرے بھائی کے ساتھ تھا, میرے معاملات ٹھیک ہے, وہ کزن ہے, تو وہ جا کے کلیم کیسے سر کر سکتے ہیں؟ اب میں بیچ گیا ہوں سوسائٹی کو. ماجد بھائی بالکل وہی وہ ایک ہی وہ اپنا ہے فیملی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر تو نہیں وہ یہ جی وہ میری جو تفصیل بات ہوئی ہے نا وہ یہاں پہ کلیم نہیں کر رہے, وہ ہائی وے پہ اپنی زمین کا کلیم نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا جو بھی آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے اس زمین کو ایڈجسٹ کر دیں, ٹھیک ہے, کسی بھی جگہ پہ کر کے یہ اس کی جو بھی اماؤنٹ بنتی ہے وہ ہمارا جو کلیم ہے اس کو کلیئر کر دیں. جب تک وہ کلیم کلیئر نہیں کرتے اس لیے وہ یہاں سے اٹھ نہیں رہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں. جی راجہ ظہور صاحب کی یہ پازیٹیو بات ہے, میری کم سے کم کے ساتھ 4 سے 5 منٹ کے خود بھی ہو چکی ہیں. انہوں نے کہا جی میں اس زمین کا دعوے دار نہیں ہوں, میں اپنے کلیم کا دعوے دار ہوں, وہ میرا کلیم کلیئر کرتے ہیں, میں اسی دن یہاں سے اپنے بچوں کو اور یہ سارا سامان لے کے یہ جو بھی ہے میں یہاں سے چلا جاؤں گا. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ تو اس کے اوپر تفصیلاً آپ نے بتا دی. سر یہ 28 کنال ایک اور بھی ہے کورنگ ٹاؤن میں, اس کے اوپر آؤٹ آف وے جو پریویس آپ کی MC ہے اس نے کوئی 7 کروڑ میں وہ پرچیز کیا اور اس کی پلاٹیں کی. اس کی سر یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ جو باڈی ہے یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ بغیر کسی پرمیشن کے, بغیر کسی سے لیے ہوئے ون مین وہاں پہ جا کے 7 کروڑ کی جو ہے نا وہ پرچیز کر لے اور پھر اس کو مختلف پلاٹس کے اندر جو ہے نا کنورٹ کرے؟ کیا سر یہ ایسا ممکن ہے؟ وہ میرے علم کے مطابق تو وہ انہوں نے جو ہے نا ایفیلیشن کی ہے, اس کی زمین کی پیمنٹ سوسائٹی کے اندر سے نہیں کی, ایفیلیٹر نے کی ہے اور زمین پرچیز کر کے جو کچھ ایفیلیٹر نے پلاٹ ایفیلیٹر تو سر آپ کی MC کے جو ہے نا وہ پریویس سیکرٹری صاحب ہیں, وہ انہوں نے سارا یہ کھیل کھیلا ہے. ستی صاحب ہے سر. نہیں میرے خیال میں ستی نہیں ہے, ستی انوالو ہو سکتا ہے نہیں انوالو, لیکن پیچھے اگر آپ تھوڑی سی تحقیق اس کے اوپر لیٹر میں اس پہ تحقیقات کر لوں گا, کیونکہ اس میں میرے خیال میں اور لوگ ہیں انہوں نے یہ سارا کیا ہے اور انہوں نے کچھ پلاٹ جو ہے لوگوں کا فیکٹریز کو دیے اور کچھ پلاٹ فیکٹریز کو. میرے علم کے مطابق اتنا ہی ہے. باقی آپ نے اچھا ہوا میں یہ گوشوار کیا مجھے, تو میں اس کی تحقیقات کروا لیتا ہوں. اس کی سر تحقیقات بہت ضروری ہے. یہ کم از کم کوئی 40 سے 50 کروڑ کی کرپشن ہے. اگر آپ اس کے اوپر لیٹر لکھیں گے تو آپ کی جو پریویس, اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پریویس MC کے اندر باڈی تھی, جو موجودہ آپ کی MC ہے, اس میں کون سے لوگ شامل ہیں؟ ان کے تھوڑے سے نام بتا دیجیے. پریویس اس میں کوئی بھی نہیں شامل, اس میں صرف جو اس وقت موجودہ ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں وہ اس وقت ایک کوآرڈینیٹر تھے. ان کا نام بتا دیجیے. واجد صاحب وہ کوآرڈینیٹر تھے. سر میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ سیکرٹری صاحب ٹو سیکرٹری تھے, کوآرڈینیٹر ٹو سیکرٹری تھے, اور سیکرٹری کے تھرو ہی یہ سارا کام جو معاملہ ہے نا یہ فکس کیا گیا. ابھی بھی موجودہ جو ہے نا وہ آپ کے جنرل سیکرٹری ہیں. جی بالکل. اب جعفر سر اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو MC ہے اس کے اندر ڈیلرز کتنے ہیں, اس باڈی کے اندر کتنے ہیں, اور اس میں گورنمنٹ ملازم کتنے ہیں؟ کیا آپ کی یہ جو باڈی بنی اس کی ریشو کیا ہے؟ اس کی جو ریکوائرمنٹ کے مطابق میں کہ 2 لوگ چاہیے تھے گورنمنٹ ملازم نا, وہ ہمارے پاس پورے ہیں. نہیں سر 2 نہیں, میری جو انفارمیشن ہے 1/3 چاہیے ہوتی ہے کہ منیمم 4 آپ کو پرسن چاہیے, اس سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں. 2 تو کبھی بھی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیگل ہے سر؟ یہ میرا یہ بھی آپ سے اس میں مجھے 1/3 سر چاہیے, 1/3 چاہیے آپ کو کم از کم. اس میں جو ہے نمائندگی 3 چاہیے, 4 چاہیے آپ, کیونکہ آپ کی 12 کی جو ہے نا وہ 12-13 کی آپ کی پوری بنتی ہے, تو اس میں کم از کم 4 جو ہے نا وہ چاہیے. 4 سے 5 بھی کر سکتے ہیں, لیکن منیمم بھی آپ کو. میرے خیال میں تو اس وقت 2 ہیں میرا خیال ہے, باقی بھی نہیں مجھے. تو اس میں ڈیلرز کتنے ہیں سر جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ جن کا بزنس یا باقی اس طرح کے کسی بزنس میں انوالو ہیں؟ میرے خیال میں اس میں بھی 4-5 تو تقریباً کہہ لیں جی پراپرٹی سے تو ہر بندہ منسلک ہے. یہ اس پہ انکاری بندہ کر نہیں سکتا کہ کوئی بندہ بھی اس میں پراپرٹی کا کام نہیں کرتا. پاکستان میں کون پراپرٹی کا کام نہیں کرتا؟ بالکل, سب کے سب کرتے ہیں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں سچ کو ماننا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. سر یہ بھی بتائیے گا
کہ جو ری نمبرنگ اور ڈپلیکیٹ پلاٹ ہے وہ اس کے اوپر کیا آپ کوئی شفاف کمیٹی بنا رہے ہیں, تحقیقات کی جا رہی ہے؟ کیونکہ سر جو میرا نالج ہے اس کے مطابق تقریباً 1600 سے 1800 جو ہے پلاٹ ری نمبر ہوئے ہیں یا ڈپلیکیٹ ہوئے ہیں, تو سر یہ کیا ممبران کے ساتھ بہت بڑی زیادتی نہیں ہے؟ ماجد بھی بالکل پچھلی ایم سی کے دور میں 1600 سمتنگ پلاٹ جو ری نمبر ہوئے ہیں اس کی, کیونکہ اس کی حوالے سے ایف آئی اے میں RND FIR بھی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی, جو لوگ ان میں انوالو ہیں ان سب کے اوپر FIR ہے. تو باقی جو ڈپلیکیٹ ہیں وہ کچھ پلاٹ تو پچھلی ایم سی کے دور میں ہوئے ہیں, کچھ درمیان میں کوئی کیئر کے دور میں بھی ہوئے ہیں. تو اب تو الحمدللہ وہ نہیں ہو رہے. وہ تقریباً 112 کے لگ بھگ ہمارے پاس پلاٹ ہے جو ڈپلیکیٹ ہیں. 112 ڈپلیکیٹ ہے, اس میں ری نمبر سر کتنے؟ جو میرے اطلاع کے مطابق 112 ہے. اس کی یعنی کہ 56 یا 57 فائلز ایسی ہیں جو ہمیں ایڈجسٹ کرنی پڑیں گی, تو 112 لوگ جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. جی, تو ری نمبر تو تقریباً 1600 سمتنگ. 1600 یہ سر کب ہوئے, کس کیٹیگری یہ پچھلی ایم سی کے دور میں, پچھلی ایم سی 2-3 گزری ہے نا, اب تھوڑا سا یہ جو 2018 سے آئی ہے, 2018 سے 20 تک, 2018 سے 21 تک ایم سی تھی, اس کے اندر ری نمبر. تو سر اس کے خلاف آپ نے کوئی ابھی فردر کوئی ایکشن لیا, کوئی اس کے اوپر لیٹر یا کوئی پرسو کرنے کی کوشش کی ہو FIA کے اندر؟ دیکھیں سر 1600 پلاٹ کا مطلب ہے اگر آپ ملٹی پلائی اس کو 20-30 لاکھ بھی کریں تو سر اس کی کتنی ہیوج اماؤنٹ بنتی ہے. تو جی بالکل, اس میں جو مجد میں یہ ہوا ہے کہ جو مس یوز آف پاور ہوئی ہے نا, پہلے مس یوز آف پاور ہوئی ہے تقریباً 1600 پلاٹ کے لگ بھگ جو پچھلی ایم سی, اور اس کا FIA تحقیقات کری, جو بھی ہمارے لائق وہ ہمیں لیٹر لکھتے ہیں یا ان کو جو بھی ضرورت ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم اس میں کوئی بھی لوس کا کوئی مظاہرہ نہیں کر رہے. جو بھی ڈاکومنٹ ان کو ضرورت پڑتا ہے, جو چیز ان کو ضرورت پڑتی ہے ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. چودھری صاحب, اب میرا سوال بڑا خاص ہے, یہ لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں کہ یہ جو 7000 فیکٹری ہیں سر ان کو کب پلاٹ دیں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ جولائی میں پلاٹ دینے جا رہے ہیں, جولائی تو ختم ہونے والا ہے سر. ماجد بھی میں نے ایک دن بھی جولائی کا وعدہ نہیں کیا, کیونکہ میں پریکٹیکل بندہ ہوں, مجھے پتہ ہے کہ اس سارے کام میں یہ جولائی والا کام جو ہے یہ بات کرنا ہی مناسب نہیں ہے. دیکھیں ہمارا LOP فیز 1 کا جسٹ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ویک میں ہوگا. ٹھیک ہے جی, اس میں کام ابھی ہو رہا ہے. ابھی ہمارا فیز 2 کا جو LOP ہے وہ انڈر پروسیس ہے, میں بھی 15 دن مہینے میں وہ ہو جائے. اس کے بعد اس کا ڈیولپمنٹ کا کام اس کا سٹارٹ ہوگا پراپر طریقے سے. فی الحال ہم نے جو اس دن کیا تھا اس کا مین روڈ کا افتتاح کیا تھا, کیونکہ مین روڈ کی یہ ہمارے پاس پرمیشن تھی کہ ہمارے پاس آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے تو آپ پہلے اپنی جو ہے راستہ بنائیں. اس کے لیے ہم نے روڈ کا افتتاح کیا. باقی اندر کا جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ انشاءاللہ LOP آ جائے گا, اس کے بعد کریں گے. زمین کی پرچیزنگ ہم نے شروع کر دی ہے. زمین کی کمیٹی میں نے لینڈ کمیٹی بنائی تھی, اس میں ہمارے 3 ممبر ہیں. اس میں شہزاد صاحب ہیں, اس میں رجب علی شاہ ہے, تیمور ہے. اس کو بھی میں نے آج بلکہ ریمائنڈر کروایا کہ آپ نے پچھلے 4 مہینے کے آپ اپنی جو بھی آؤٹ پٹ ہے وہ سامنے لائیں تاکہ ہم پبلک کر سکیں کہ آپ نے کیا کیا. تو وہ تھوڑی میرے لیے یوزفل ہے کہ فی الحال اتنی اچھی اس میں پروگریس نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں ان کو کوشش کر رہا ہوں ماجد بھائی کہ اس میں جو ہے اس میں اسپیڈ آئے. تو زمین پرچیزنگ اس پہ ایک اور بھی وجہ ہے اسپیڈ سلو ہونے کی, وہ تھی پیمنٹ. کیونکہ ہمارا اس وقت ہمارے پاس پیمنٹ آ چکی ہے, کچھ فارم ہاؤس کی 100% آ چکی ہے, کچھ کی انسٹالمنٹ آ رہی ہیں. تو اگلے میں 10-15 سے 5-10 دن میں ساری پیمنٹیں آ جائیں گی. تو اس کے مطابق ہم 400-500 کنال زمین پرچیز کرنے کی پوزیشن میں تو ہو جائیں گے. تو 300-400 کنال ہمارے پاس زمین پرچیز ہو جائے تو جو ہماری سیکیٹڈ زمین ہے پہلے سے پڑی ہوئی ہے تقریباً 1000 کنال, کیونکہ 600 کنال ہمارے پاس کمپیکٹ ہے تو 1600 کنال ٹوٹل تھی. تو یہ 1400-1500 کنال ہمارے پاس جب زمین ہو جائے تو ہمارے پاس فیکٹریز کو کلیئر کرنے کے لیے تقریباً 3000 کے لگ بھگ پلاٹ یہاں بن سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو زمین نیبر کے ساتھ پڑی ہوئی ہے وہ تقریباً 272-75 کنال ہے. وہ زمین ہماری کوئی ڈیل ان کے ساتھ چل رہی ہے نیبر انکریج کے ساتھ. اگر وہ ہمارے ان کے ساتھ بھی تبادلہ ہو جاتا ہے تو وہ انہوں نے ہمیں کچھ آفر کی ہے, وہ کوئی بڑی اچھی آفر ہے. اس میں بھی ہمیں کوئی 1.5 سے 2-3 ارب روپیہ وہاں پہ جنریٹ ہو جاتا ہے. وہ اگر جنریٹ ہو جاتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے فیکٹریز ہیں وہ ان فارم ہاؤسز میں اور وہ جو زمین ہماری لیبل کے اندر ہے یہ 2 چیزیں ہماری کلیئر ہو جائیں تو ان کے ساتھ ہمارے سارے کے سارے فیکٹریز انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوا تو اللہ کی مہربانی ہوگی انشاءاللہ تو یہ کلیئر ہو جائیں گے. جی خالد صاحب,
میرا اگلا سوال آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہے کہ ایسے بلڈر سے لوگوں میں یہ کہنا ہے کہ ایسے بلڈر کے آپ پارٹنر ہیں، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی ماجد بھائی، اس میں آپ کو کلیئر بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں جی 2015 اگست میں غالباً ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں میرا نام شامل ہے، میں اس سے ڈینائی نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 2019 ستمبر کی بات ہے، سپٹمبر میں تو میں اس کمپنی سے ایگزٹ ہو گیا۔ 2015 سے 19 تک FECHS کا 1 روپے کا بھی اس کمپنی نے کام نہیں کیا، نہ میں اس کا بینیفیشل ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ان کے کوئی 68 پلاٹ تھے یا جو بھی تھے، وہ پلاٹ بھی میرے ایگزٹ ہونے کے 2 سے 3 مہینے بعد آئے ہیں۔ اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ کا کام ان کو فیز 2 میں ملا ہے وہ تقریباً فروری 2020 میں ملا ہے، یہ ڈاکومنٹ موجود ہیں۔ تو میں کیونکہ 2019 ستمبر میں تقریباً ایگزٹ ہو چکا تھا، تو نہ میرا ان پلاٹوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی میرا کوئی ڈیولپمنٹ کے کام کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پیپر ورک میں ہیں، جو جس کو کہ نہ تو میں ڈینائی کرتا ہوں کہ یار نہیں تھا، جی بالکل میں تھا، ٹھیک ہے، بس اس پیریڈ میں اس کمپنی نے کوئی FECHS کا کوئی کام نہیں کیا۔ آپ کیا کر سکتے؟ جی میرا سر نیکسٹ سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ جو 68 پلاٹ کا معاملہ ہے، یہ اس کے اوپر پچھلی جو پریویس MC تھی اس کے صدر صاحب نے ایک لیٹر لکھا تھا، تو وہ دوبارہ کیا اس کا بنا سر؟ وہ لیٹر کہیں آگے پیچھے ہو گیا کیا؟ دوبارہ ان کو کیوں وہ پلاٹ بحال کر دیے گئے؟ کس حوالے سے؟ وہ 68 جو ایسے بلڈر کو پلاٹ دیے گئے؟ دیکھیں اس میں جو میرے علم کے مطابق ہے یہ ساری چیزیں، کیونکہ دیکھیں ایک 2 کمپنیاں یہاں کام کر رہی تھی، ایک کو جو کلیم ملا تھا، جو ریٹ ملا تھا پلاٹس کا وہ ملا تھا 11 لاکھ، ایک کو تقریباً 13 لاکھ یا 12,75,000 روپے ملا تھا۔ تو وہ کلیم تھا ان کا کہ یا تو اس کمپنی کا ریٹ دوسری کا بھی پلاٹس کا ریٹ بڑھا دیا جائے، ہمارے برابر کر دیا جائے، تو یا ہمیں آ رہا جو اگر آپ نے ریٹ زیادہ لگایا ان کا کم لگایا ہے تو ہمیں کلیم دے دیا جائے۔ اس وقت کی MC نے وہاں پہ ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی ان کا یہ کلیم بنتا ہے، ان کو یہ کلیم دے دیا جائے۔ اور اینڈ پہ کیا ہوا کہ وہ اس کو کوئی کینسلیشن میں کی طرف چلے گئے، کچھ معاملات اس طرح کے، کیونکہ میں تو اس میں تھا نہیں۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جی سر میرا سوال اگلا آپ سے یہ ہے کہ سر یہ جو موجودہ MC یہاں پہ آپ نے منٹس بھی دیکھے ہوں گے، جو منٹس آپ نے AGM کے ایجنڈے میں منٹس اپروو کروائے ہیں، اس میں جو ڈیولپر ہیں ان کی کتنی اماؤنٹ آپ نے اس میں رکھی ہے؟ جو منٹس کے اندر میرے پاس غالباً یہ ابھی آج ہی آئے ہیں، تو میں نے دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر آپ نے کوئی پیمنٹ کا ذکر کیا ہوا ہے۔ یہ اصل میں ایگزیکٹ فگر مجھے واجب بھی نہیں پتا، بلی یہ کون سی کمپنی؟ اس میں کچھ 2-3 خٹک کوئی صاحب ہیں، ان کی کوئی کمپنی ہے، اس کے علاوہ آرنج جو ہے اور باقی کمپنی ہے جی۔ اس میں میرے خیال میں اس میں وہ ایک سید نور والی کمپنی ہے، لائٹ ہے غالباً ان کا نام، وہ ہے خالد خٹک والی کمپنی ہے، آرنج اور ایسے بیٹھ 4 کمپنی ہیں جس کا اس میں ذکر ہے۔ اس میں پیمنٹ وہ دی ہوئی ہے اس کے اندر، وہ AGM کے جو میٹس ہیں۔ اچھا سر دوسرا یہ ہے کہ سب سے جو بڑا مسئلہ یہ ہے تو صاحب، آپ جب MC کے صدر ہیں یا MC کے ممبر ہیں یا جنرل سیکرٹری یا کوئی بھی عہدہ آپ کے پاس ہے، سر آپ کا کوئی ریلیٹیو کوئی بھی بزنس تو ایفیلیشن تو نہیں کر سکتا، تو لیکن مارکیٹ میں سر آپ دیکھیں کافی افواہیں بھی ہیں، اس میں کوئی تھوڑی تحقیقات بھی بے شک آپ کریں، کچھ لوگ ایسا بھی کر رہے ہیں، تو یہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں بالکل ایسا ہونا تو نہیں چاہیے کہ کسی بھی اپنے قریبی کو یا دوست کو یا جو بھی ریلیٹیو ان کو نوازنا تو نہیں چاہیے، کیونکہ ہم تو ادھر یہاں پہ جو آئے ہیں یہ سیلف سروس کے تحت ہم نے جوائن کیا، نہ تو ہماری پے ہے نہ باقی ہم اس میں کاروبار کر سکتے ہیں، نہ ہمیں اس میں وہ اپنا کیا نام ہے کوئی بینیفیشیل ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ میں اپنا بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ خالد صاحب آپ سے جناح گارڈن FECHS فیڈرل امپلائی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے سر گارڈن کیسے بنائیں گے؟ آپ کا ویژن اب آپ ایکسپلین کریں، میں آپ کو سنتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے یہ درینہ لوگوں کے مسائل ہیں ان کو کس طرح حل کریں گے اور واقعی لوگ بھی آپ سے مطمئن ہوں اور کام بھی نظر آئے۔ جی ماجد بھائی دیکھیں، میں نے آپ کو یہ تفصیلاً پہلے بتایا ہے کہ ہمارے پاس جو ایسٹس ہیں وہ زمین کی مد میں ہیں، فارم ہاؤسز کی مد میں ہیں، ان کو ایک تو ہم یوز کریں گے، دوسرا ہمیں اس میں ری شفٹنگ کرنی پڑے گی دوبارہ سے، کہ اس میں جب ہمارا پلان بنے گا نیا، وہ ہم نے بنایا بھی، یہ میں آپ کو دکھا دوں گا پرپوز میپ، اس کے اندر کمرشل پلاٹس، ہائی ریس بلڈنگ کے پلاٹس، اسکولس کے پلاٹس،
کالج ہو گیا, ہاسپٹل ہو گیا, یہ سارے پلاٹس جو جب اس پہ بنیں گے تو یہ سارے گارڈن بن جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, جو لوگوں کے سر مسائل ہیں جس طرح بجلی, پانی, گیس ابھی وہاں پہ نہیں ہے, انفراسٹرکچر ادھورا ہے, لوگ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں, کم از کم سر جو بندہ گھر کے اندر, آپ اگر گھر کے اندر رہتے ہیں تو سر ایک جگہ جو آپ کا پانی ہے, بجلی ہے, گیس ہے یا روڈ کا مسئلہ ہے, یہ تو سر فوری بنیادی ضرورت حال ہونی چاہیے. اس حوالے سے میں نے آپ سے پہلے بھی کچھ گزارشات کی تھی, تو اس میں یہ ہے ماجد بھائی کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے آئی ایس او سے اپروو کروانا ہے وہ اپنا جو پرچیز آرڈر, تو وہ مجھے واجد بھائی بتا رہے تھے 2-3 دن پہلے کہ ہمارا جو پہلے والا پرچیز آرڈر بنا ہوا ہے اس میں کوئی 96 ٹرانسفارمر ہے جس میں 48 آئے ہیں, تو باقی 48 ابھی ہمارے پاس پینڈنگ ہیں. تو ہم فی الفور ہم ان کا آرڈر کرنے لگے ہیں, اور کیبل کا بھی اسی طرح کچھ رولز ہمارے پہ پینڈنگ ہیں, آلریڈی پرچیز آرڈر میں ہمارے پاس وہ موجود ہیں, ویکنڈ ہیں, تو ان کا آرڈر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا سامان بننا شروع ہو جائے گا, کیونکہ فیکٹری بھی مہینے سے 1.5 مہینہ ٹائم دیتی ہے, ٹرانسفارمر والی ہو یا کیبل والی ہو, اس سے پہلے وہ بھی نہیں دیتی. تو مجھے امید تو بڑی ہے ہم اگلے 2 سے 3 مہینے میں کافی سارا جو بجلی کے حوالے سے اور گیس کے حوالے سے انفراسٹرکچر ہے اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے. جی بہت شکریہ چودھری خالد صاحب, آپ نے بڑا تفصیلاً جو ہے نا ایف ای سی ایچ ایس کے ممبران کو آگاہ کیا. ناظرین, یہ کافی پروگرام ہم کر چکے ہیں, یہ وید ایسی سوسائٹی ہے کہ جن کے ممبران کو جب بلایا جاتا ہے, جب بات کی جاتی ہے, وہ تنقید بھی برداشت کرتے ہیں اور لوگوں کے سوالوں کا جواب بھی دیتے ہیں, اور کھل کے سچائی کے ساتھ. یہی ایک کامیاب انسان کی نشانی ہے. دیکھیں ممبران کے جو مسائل ہیں, اب جو بیچارے 20 سال سے جو ہے نا وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کی فائلیں کب پلاٹ بنیں گی, تو انشاءاللہ ہم ان سے گاہے بگاہے اس کے اوپر پروگرام کرتے رہیں گے پوری ایم سی سے, اور کوشش ہم یہ کریں گے کہیں بھی کوئی کرپشن کا یا کوئی ایسا ایشو ہے, جس طرح صدر صاحب نے پہلے بھی کئی پروگرام میں مجھے کہا, پرسنلی مجھے کہا کہ کہیں پہ کوئی چیز ایسی ثابت ہوتی ہے, سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جو اس کے اوپر کارروائی بھی کروں گا, اور اگر میری ذات کے اوپر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو میں لوگوں کو اور اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ میرا احتساب کریں. یہ انہوں نے خود کہا. تو ناظرین, اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ہم نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.